الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي
وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار بنے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ حیات مقرر کیا، جسے اللہ نے پسند کیا، وہ ہے اسلام، اور یہ اول روز سے اللہ سبحانہ و تعالی کا دین ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا دین دین واحد وہ اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا دین کچھ اور ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی اور دین کی دعوت دینے والے ہوں، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کوئی اور طرز زندگی متعارف کروایا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ تمام نبیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، یہ پاکیزہ مقدس جماعت، آپ نے فرمایا دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین اسلام۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین رکھو اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اسی کو اللہ نے پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے صاف کہہ دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو مکمل کیا اور جس نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا وہ ہے نعمت اسلام، وہ ہے دین اسلام، اور فرمایا میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب کوئی شخص کسی بھی مذہب پر چلے، کسی بھی دین پر چلے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ یہ لوگوں کے ہاں عجیب بات ہے، بس یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، کوئی مندر میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی گردوارے میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی جناب کنیسے میں اللہ کو راضی کر رہا ہے،
کوئی گرجے میں کر رہا ہے، کوئی مسجد میں کر رہا ہے، یہ ایک دین کا تصور یا ایک مذہب کا تصور جو دیے جانے کی کوشش ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہتا ہوا اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن سچا دین، حق دین، اللہ کے ہاں قابل قبول دین، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت بنا کر، دین بنا کر اتارا ہے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر بھیجا تو اس وقت یہ بات کہی تھی، اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم جی اپنی اولاد سمیت آپ سارے زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ آپ زمین پہ رہ کر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ تو جنت میں ایک امتحان تھا، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، بس لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ جو اللہ نے مینشن کیا، بتایا۔ اللہ آپ زندگی گزارنی ہے دنیا میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو رب نے پہلے ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب تمہارے پاس ہدایت، رہنمائی، کیسے زندگی گزارنی ہے، طرز زندگی تمہارا کیا ہو، ضابطہ حیات کیا ہو، اب یہ تمہارے پاس میری طرف سے آئے گا، اور جو میری طرف سے آنے والے ضابطہ حیات، طرز زندگی، ہدایت، حق اس پر چلے گا، نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبخت ٹھہرے گا، اس پر چل کر وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ جی وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اللہ نے جو شریعت تمہارے لیے بنائی، جو دین تمہارے لیے مقرر کیا، جس دین پر چلنے کا اللہ نے تمہیں پابند کیا، وہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام پہ اترا، وہ وہی ہے جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ یہی وہ دین ہے جس کی وحی، جس کے اوپر چلنے کا تاکیدی حکم اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو دیا، اور سب کے نام یہی پیغام، ان اقیم الدین، اسی دین پہ چلنا، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا، من مانی، مرضی، اپنی مرضی کا ذہن، اپنی مرضی کی سوچ، اپنی مرضی کے اخلاق، اطوار، رہن سہن، ایسا نہ کرنا۔ سنو یہ خالص پکی کھری دعوت ہے، اور جب تم اس کی طرف بلاؤ گے نا تو اللہ کے دشمنوں پر، مشرکوں پر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، سب سے بڑے نمک حرام، ان پر یہ چیز بڑی گراں گزرے گی کہ بس ایک دین، اور اس دین پر سب نے چلنا ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں، اس کے اندر کوئی مسلک نہیں، کسی قسم کی مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، لسانی طور پر کوئی تقسیم نہیں، کیونکہ وہ تو بٹوارا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری حکمرانی اللہ کے بندوں پر کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ نے ایک دین کا سب کو پابند بنایا۔ اب عقیدہ اس دین کے مطابق، عمل اس دین کے مطابق، عبادات اس دین کے مطابق، زندگی میں رہن سہن اس دین کے مطابق، کیونکہ وہی اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں۔
یہی کہا نا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام مکمل دین ہے. شادی ہو گئی، اولاد کی ضرورت ہے، اسلام رہنمائی کرتا ہے یہ تمہارے لیے حلال، یہ تمہارے لیے حرام. اولاد مانگو اللہ سے، اولاد اللہ نے دے دی، اب تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، اسلام رہنمائی کر رہا ہے. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام نے رہنمائی کر دی. بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام نے رہنمائی کی. اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز. پھر اس کی ذمہ داریاں، جب یہ فوت ہوا اب اس کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، اسلام نے رہنمائی کی. میرے عزیزوں، یہ ہے اسلام جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے لے کر ہمارے مرنے کے بھی بعد تک رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا پیارا کھرا خالص دین. اللہ نے اس کے بارے میں کہا اس کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب دنیا کا لوگے، کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ کے ہاں وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، رد ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے عمل بھی کر لیں، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑی بڑی سخاوت کرتے تھے، تینوں وقت دسترخوان لگتے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے، ایک کو کھانا کھلانے کا کتنا اجر ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی جی کیا اتنے بڑے سخی کو، جتنے اتنی مخلوق کو جس نے کھلایا، یہ سخاوت، یہ پیٹ بھرنا، کھانا کھلانا فائدہ دے گا؟ فرمایا اللہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھ کر اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا. جس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں. اللہ پھر ان کا بنے گا کیا؟ ہمارے ہاں تو گنگا رام ہاسپٹل ہے، گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، یہ ہندوؤں نے بڑی بڑی خدمات کی، یہودی بڑی خدمت کرتے ہیں، ہندو بہت کچھ کرتے ہیں، عیسائی ان کے تو باقاعدہ مشنری ادارے ہیں. کیا بنے گا؟ فرمایا جو دینا ہوگا نا ہم دنیا میں دے دیں گے، جو دینا ہوگا صرف دنیا میں دیں گے. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فرمایا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے عمل دیکھ کے لوگ دنگ رہ جائیں. اتنا بڑا اس کا عمل، اس نے جناب اتنا بڑا رفاہ عامہ کا کام کیا، انسانیت کی خدمت کا کام کیا. اللہ نے کہا آؤ تمہیں بتاتے ہیں، حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، بڑے بڑے عمل کرنے والے نقصان اٹھا جائیں گے. یا اللہ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جن بدنصیبوں کا اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں، رب کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے ان کو، تو ان کو ہم اجر کہاں سے دیں؟ دنیا میں ہی سب ختم. ہاں نیک نامی ہوگی، یہ بدلہ مل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو جائے گا، بدلہ مل رہا ہے، لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، دنیا میں بدلہ مل رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں. اس لیے اگر اپنے اعمال کی قدر و منزلت بنانی ہے تو پھر اسلام کی پابندی کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے اس میں جی کیا حرج ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک میں حدیث پاک میں تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں. میرے عزیزوں آج مسلمان اس انداز میں چور دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، بدعات کے لیے، خرافات کے لیے، رسوم و رواج کے لیے، شرکیہ عقائد کے لیے. اور پھر دیکھ لیجیے ہماری زندگی کی حالت کیا ہے.
ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ خود سے فیصلے کر رہا ہے، ہر بندے کے پاس اپنا ایک پیمانہ اور ترازو ہے محبت کا اور گستاخی کا. جس کو یہ مسلمان کہہ دیں یہ عاشق رسول ہے، یہ محب رسول ہے، سب کہتے ہیں عاشق رسول محب رسول. اگر یہ کسی کو نشانہ بنا دیں یہ گستاخ رسول ہے، آنکھیں بند کر کے سب پل پڑتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. چلو اپنا اپنا حصہ ڈالو اس کار خیر میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب پتہ ہی نہ ہو، سمجھ بوجھ ہی نہ ہو کہ اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے. عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم تو ہم حاصل کرتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. نماز 5 وقت فرض ہے نا. کتنے مسلمان ہیں جن کو مکمل نماز آتی ہو، طریقہ آتا ہو؟ پڑھنے والوں میں سے کتنے ہیں جن کو مکمل اس کے بارے میں آگاہی ہو، علم ہو؟ ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، عقائد پر نظر دوڑا لیجئے جس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھے بھلے مسلمان عقائد کے معاملے میں اس قدر کوتاہی کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اس بندے کا عقیدہ بھی ایسا ہے. تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا. جہالت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سورۃ الاعراف میں واقعہ مذکور ہے. اللہ نے اس قوم پر انعامات کیے، پہلے سے جو وعدے ہوئے تھے وہ اللہ نے پورے کر دیے. اللہ نے فرعون سے نجات دے دی، اپنے عذاب آئے ہوئے ٹال دیے. اللہ نے ایک پرامن جگہ مہیا فرما دی. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، سمندر پار کروا دیا، پرامن جگہ پر پہنچے. کیا دیکھتے ہیں؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. کیا دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنے بتوں کے اوپر ثواب کی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے. بت ہیں، آستانے ہیں، آج کی جدید زبان کے اندر کہہ لیں گدی ہے، درگاہ ہے، مزار ہے، آستانہ ہے. قوم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. اب یہ قوم بنی اسرائیل چونکہ ابھی نئی نئی تو بیچاری نکلی تھی، وہ بچڑے کی پوجا سے سارے مناظر تو ان کی نگاہوں میں تھے. تو ابھی انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ قوم جناب ایک بیٹھی ہے اور اعتکاف کر رہی ہے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. بت ہیں اور بتوں کے اردا گرد قوم نے اعتکاف کر رکھا ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ سمندر پار کر کے آنے والے، ان کے ساتھ ہو کر اپنی آنکھوں سے فرعون کا انجام دیکھنے والے رہے نہیں. فوراً سے مطالبہ کر دیا، کہنے لگے قالو، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. اے موسیٰ جی کوئی ہمارا بھی کوئی دکھتا، کوئی نظر آتا الہ مقرر کر دو جیسے ان کے اتنے سارے ہیں. ہم نہیں کہتے 2 کرو، زیادہ کرو، ایک ہی بس کر دو، ہمیں نظر تو آئے نا ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے وقت کے نبی سے اتنا بڑا قوم کا مطالبہ، امت کا مطالبہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کوئی ہمارا معبود ہی مقرر کر دو جیسے اس قوم کا معبود ہے اور ان کے تو کئی ہیں، ہمارا کوئی ایک ہی کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو سن کے قال فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل کے جاہل ہی رہے، تمہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ سکی اپنے رب کی. پچھلے جمعے میں نے جو علم کا تعارف کروایا تھا اس کو ذرا ذہن میں لائیے. سب سے بڑا علم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ ہے علم. جس کو یہ پہچان ہو گئی وہ عالم ہے، اور جس کو یہی پہچان نہیں ہوئی اس کے بعد کتنی بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو وہ عالم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جاہل. ابو جہل کیا تھا؟ ابو الحکم چیف جسٹس مکے کا، چودھری عمر بن ہشام سردار،
لیکن جب اس کے دماغ میں لا الہ الا اللہ نہ بیٹھا، اس نے اس کو قبول نہ کیا، آج اس کو ابو الحکم کے طور پر تو کوئی نام لیتا ہی نہیں، سب کہتے ہیں ابو جہل جہالت کا بھی باپ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے جو سب سے آگے کی ہے، جتنا بڑا اس امت کا فرعون ہے اتنا ہی بڑا جاہل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا لا الہ الا اللہ کا جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، جس کے پاس یہی نہیں وہ جاہل ہے۔ اب کہا تم تو جاہل ہو، یہ تمہیں جو دکھائی دے رہی کیا ہے؟ سنو، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ سب کا سب جو یہ کر رہے ہیں باطل رائے گا، انہوں نے بھی تباہ ہو جانا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے اور ان کا عمل بھی رائے گا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ مجھے یہ بتاؤ، اغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کرو، کس طرح سے یہ گوارا کر لو؟ تو ذرا غور کیجئے، جہالت تھی، سوال کیا کر لیا موسیٰ جی، اللہ کے علاوہ ان کے بہت سارے معبودوں کی طرح ہمارا کوئی ایک ہی بنا دو۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابو واقد لیثی بیان کرتے ہیں، حنین کا موقع ہے، رسول اللہ سفر میں ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، کچھ نو مسلم بھی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا، ایک مقام پہ ٹھہرے، وہاں پر ایک ذات انوار ایک درخت ہے، لوگ اس کے ساتھ یعلقون اسلحتہم، اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں، یہاں پر اسلحہ لٹکانے سے ہماری تلواروں میں جان پڑ جاتی ہے، جس طرح آج بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس دربار پہ دھاگا باندھو، یہ مراد پوری ہوگی، اس آستانے پہ دھاگا باندھو، یہ مراد پوری ہوگی۔ عجیب قوم ہے، دھاگوں کے ساتھ ہی لٹک گئی ہے۔ اس قوم کی بدقسمتی کے بھی کیا کہنے کہ جس کی قسمت ہی کچے دھاگوں کے ساتھ بن جائے۔ کتنی بڑی یہ محرومی ہے، ہمارا عقیدہ کھڑا سچا، پھر ارے اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کر ہم کمزور ہستیوں کی طرف رجوع کریں، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی نے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی جی کوئی ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات مقرر کر دیں جیسا ان کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نو مسلم، نبی پاک کے ساتھ چلنے والے، کلمہ پڑا ہوا ہے، جہاد کے میدان میں ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم وہی کہہ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہ آیت سورۃ الاعراف کی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہمارا بھی کوئی بنا دے۔ فرمایا تم بھی وہی کر رہے ہو اور مجھے خطرہ ہے تم اپنے سے پہلے والوں کے پوری طرح نقش قدم پہ چلو گے۔ تمہارا مطالبہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جہالت پر مشتمل مطالبہ ہے۔ تو سمجھیے پہلی چیز یہ، جہالت کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ اسلام سے ہٹ کر عقیدہ رکھتا ہے، عمل بناتا ہے، طور اتوار ہوتے ہیں، زندگی کا رنگ ڈھنگ اور سلیقہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کو اندازہ نہیں بدعات کر رہا ہوں، خرافات کر رہا ہوں، نیکی کے نام پر سنت سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہوں، اس بات کا احساس نہیں، ہر چیز کو ثواب دارین سمجھتا ہے، نیکی کا کام سمجھتا ہے، آ جا کے اپنے آپ کو تسلی دے گا، دوسروں کو چپ کروائے گا، ہے تو نیکی کا کام نا، کیا حرج ہے اس میں؟ پڑھنا تو قرآن ہے نا، کیا حرج ہے؟ دین سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی دلیل نہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مرضی کی عبادت، مرضی کا عمل، مرضی کا معیار، سارا کچھ اس بنیاد پر۔ دوسرا رزلٹ اس آیت اور اس حدیث سے دیکھیے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کرنے والوں پر فوراً سے کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے پیارے نبی نے وہ مطالبہ کرنے والوں کے متعلق فوراً سے آرڈر نہیں کیا، حنین کا معرکہ تو بعد میں لڑیں گے، پہلے ان سے تو نمٹو، پہلے ان سے تو جہاد کرو۔
ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. وہ جو علم کی معراج پر تھے ان کا ریئیکشن دیکھیے, رد عمل دیکھیے آگے سے کیا ہے. کہا یہ جہالت کی بنیاد پہ سوال ہو رہا ہے, ان کی تربیت ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ نہیں کہا ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو, ان کو مارو, ان کو آگ لگا دو. یہ ہمارے پیارے نبی کا دیا ہوا دین نہیں ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کسی سے کوئی معاملہ ہوا, کسی کی زبان سے جملہ نکلا دیکھا, کسی کی طرف سے کوئی عمل دیکھا, بلکہ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے اپنے ذاتی اناٹ اور ذاتی مفادات کی خاطر دین و مذہب کا سیاست تک کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو سیالکوٹ میں سانحہ ہوا, اور جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر اسلام کی جو پکچر دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو, اور جس کی وجہ سے اسلام پر بڑا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اسلام کا معذرت کے ساتھ یہ چہرہ نہیں ہے. غیر مسلم اگر وہ ہمارے درمیان رہتا ہے, ہماری حکومت نے اس کو پاسپورٹ دے رکھا ہے, ویزا دے رکھا ہے, اس کے حقوق ہیں. ہر بندے کو اٹھ کر یہ تو نہیں قانون کو ہاتھ میں لے لو, خود سے عدالت لگا لو, خود سے گستاخی اور محبت اور عشق کے پیمانے قائم کر لو. اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا. کتنے ایسے واقعات ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اگر واقعتاً حقیقت میں گستاخیاں ہوئیں تو مقدمہ کہاں پیش ہوا؟ اللہ کے نبی کی عدالت میں. قرآن نے یہی دیا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, کوئی امن والا معاملہ, کوئی خوف والا معاملہ, افراتفری, دہشت گردی, کچھ بھی ہو جائے, کیا کرو؟ لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم, ہونا یہ چاہیے رسول پاک ہے تو ان کے پاس لے آؤ, ان کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس لاؤ, عدالت میں لاؤ, ذمہ داروں کے پاس لاؤ, تمہاری ذمہ داری مکمل. یہ تو کوئی نہیں ہے جلاؤ گراؤ کریں پھر تشدد کریں. کس انداز کا بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا, اور انسانیت سے, اسلام تو بہت اونچی بات ہے نا, انسانیت سے بھی گرا ہوا سلوک کیا گیا. مرے ہوئے کے اوپر پتھروں کی بارش ہے, لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں اور سارے کے سارے نعرے لگا رہے ہیں اور اپنا عشق جتا رہے ہیں نبی پاک کے ساتھ, اپنی محبت جتا رہے ہیں, اور ایک مظلوم کو آگ لگا رہے ہیں. اور کہتے ہیں دیکھنے والوں نے بتایا, بعد میں ویڈیوز بھی آئیں, بعض لوگوں نے اپنے کپڑے تک اتار کے اس پر پھینک دیے کہ چلو اس جلتی ہوئی آگ میں حصہ ڈالو, ہمارے کپڑے ہی نذرانے میں استعمال ہو جائیں. کس قدر جہالت ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو اسلام کیا ہے, اور پھر جو پکڑے گئے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے وہ سینہ تان کے کہنا کہ ہم نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا ہے. فتوے دینے والے بھی دے دیتے ہیں غازی علم دین شہید کا درجہ پاؤ گے. وہ جب بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں. اب کیا ہے, اب میڈیا میں آئے, چہرہ آیا سامنے, پتہ چلا, اس سے پوچھا بھئی تو نے جو اتنی بڑی قیادت کر کے اتنا کچھ کر دیا, تجھے کوئی نماز کی کوئی دعا بھی آتی ہے؟ حالت اپنی کیا ہے, نماز کی کوئی دعا تک نہیں آتی. حلیے سے دیکھو تو لگتا یہ نبی پاک کا ماننے والا نہیں ہے, جس طرح کا حلیہ ہے. اور پھر میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ہم مسلمان جب اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں تو وہ گستاخی نہیں ہوتی. ربیع الاول گزرا نا, بیت اللہ کے نمونے بنے, کعبۃ اللہ کے بنے نا, شاہراہوں پر اویزہ کیے گئے, ماڈل بنے مسجد نبوی کے, اور اس کے بعد مقدس آیات کے فلیکس اور وہ ساری چیزیں بعد میں کہاں سے برآمد ہوئی؟ کوڑے کے ڈھیر سے. بیت اللہ کا ماڈل مل رہا ہے کوڑے کے ڈھیر سے, مسجد نبوی کا ماڈل مل رہا ہے کوڑے کے ڈھیر سے. بنایا کس نے؟ مسلمانوں نے, ربیع الاول میں, عشق رسول میں. یہ گستاخی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے, کوئی وجہ نہیں پوچھنی, سبب نہیں پوچھنا, مسئلہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا ہے,
خود ہی عدالت لگا لی، خود ہی ملک کے امن کو تباہ کیا، اسلام کا جو حلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ معذرت کے ساتھ دیکھو یہاں تو یہ ہے، ثمامہ بن اسال کہتا ہے محمد مجھے جہاں ملے میں قتل کر دوں گا۔ ایک رات نکلا، اسی ارادے سے پکڑے گئے۔ لمبا واقعہ ہے، مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں، اپنی کسٹڈی میں آ گئے۔ فجر کے وقت رسول پاک آئے، دیکھا تو ثمامہ ستون سے بندھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے، گستاخ رسول، موقع مل جائے تو ناپاک عزم میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا جانتے ہو کسے پکڑ لائے؟ کہا جی نے کہا ثمامہ بن اسال ہے۔ صحابہ آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کرے، فرمایا نہیں، اب یہ ہماری پناہ میں ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے۔ اور اسلام کا مزاج یہ ہے، حاکم وقت تو حاکم وقت، اگر ایک عام مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے دے، نبی پاک نے یہ تربیت فرمائی، پوری امت مسلمہ اس ایک مسلمان کی پناہ کو توڑ نہیں سکتی۔ کبھی اسلام کو بھی سمجھا ہے تم نے؟ تو یہ بیچارے اللہ معاف فرمائے، ہم اس واقعے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور بلکہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ ہے، اچھے اچھے کام ہیں الحمدللہ، بعض ایک یہ کام بھی کر گزرے تاکہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو۔ جس طرح سے انہوں نے یہ مار کٹائی کی اور یہ سارا سلسلہ کیا، قانون کے مطابق قرار ہوا کی سزا ملے اور پتہ چلے کہ واقعتاً پاکستان میں قانون کی عملداری موجود ہے، آئندہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو۔ یار یہ کوئی حالت ہے؟ آپ اپنے اس عمل سے دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ سوال بنتا ہے، معقول بنتا ہے، کیا بھی ہے لوگوں نے، اب اس کے غیر مسلم اعزاء اقربا کو اب کیسے بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ پاکستان کے اندر جو کام ہوا ہے یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ اسلام کی عکاسی نہیں ہے۔ اسلام کا چہرہ وہ ہے جو بھی میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے حالات کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، حالانکہ آپ کروا بھی سکتے تھے فوراً سے کام تمام، حکم آرڈر جاری کر بھی سکتے تھے، سنت بن جاتا، ادا بن جاتا، دین بن جاتا، لیکن آپ نے دین کا یہ رخ نہیں دیا، آپ نے یہ دیا ہے اگر کوئی جاہل ہے اس کی جہالت کا عذر قبول ہوگا، اگر کوئی ہماری کسٹڈی میں آ گیا، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پناہ دیں گے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں چیزوں کو واضح کیا، لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، ہمیں تو دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا، تو ہمیں اتنے اہم امور کا کہاں سے پتا چلے گا؟ اس لیے ان امور کے اندر رہنمائی یہ ہے اپنے آپ کو خاموش رکھا جائے، اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہوئے دین کا علم باقاعدہ جو امور پیش آئیں ان کے متعلق حاصل کیا جائے، تاکہ علم کی روشنی میں قرآن و سنت کی رہنمائی میں عمل کیا جائے، اور وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایک تو میرے عزیزوں میں نے پہلے خطبے میں مختصر آخر میں ذکر کیا ہے سانحہ سیالکوٹ کے متعلق، سیالکوٹ میں جو دلدوز واقعہ پیش آیا گزشتہ جمعے کو، مسلمان ملک بھر میں جمعہ ادا کر رہے تھے اور وہاں سیالکوٹ کی دھرتی اور زمین پر ایسا دلدوز واقعہ پیش آ رہا تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ یقیناً کم ہے، اور قصورواروں کو واقعی سزا ملنی چاہیے کہ جو ہمارے وطن عزیز پاکستان اور بالخصوص اسلام کی بدنامی کا باعث بنے، اور ہر اسلام والے مسلمان اور محب وطن پاکستانی کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے اسلامی اقدار ہیں، روایات ہیں، قانون کی عملداری اور پاسداری ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہی قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رواں ہفتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک نمونہ بھی دیکھنے کو ملا، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ
یقیناً بڑی سخت ہے۔ وہ جو بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے اللہ کے دشمن کہ جنہوں نے مظلوموں کو ہمیشہ دبایا، کشمیر کی دھرتی پر ایک عرصے سے ظلم کا ایک سیاہ باب وہ جاری و ساری ہے، اور ابھی جو انڈین فورسز کا جنرل ہیلی کاپٹر کے اندر اپنے 14 افراد سمیت واصل جہنم ہوا، دنیا بھر نے دیکھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے متکبرانہ اور غرور سے بھرے ہوئے جملوں کی اللہ نے پکڑ کی ہے، اور مظلوموں کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ فیصلے اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، وہ کب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کے آگے مجبور ہے کہ فیصلہ کب اس نے کرنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے فیصلہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں کشمیری مسلمان اور ان کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں یقیناً اللہ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوئیں اور نتیجہ دیکھ لو کیا نکلا۔ وہ جو کہتا تھا میں کشمیریوں کا حال یہ کر دوں گا کہ ان کا ڈی این اے بھی سلامت نہیں رہنے دوں گا، کشمیریوں کی پہچان ہوگی ڈی این اے سے، اس طرح سے ان کی نسل کشی کروں گا۔ واہ میرے اللہ، تو نے ایسی عبرتناک سزا اس کو دی کہ اس کے وجود کو پہچاننے کے لیے اس کے مرنے کے بعد حال اس کا یہ ہوا کہ اس کے باقیات جو اس کے جسم کے باقی ماندہ حصے ہیں نا، وہ جاننے کے لیے کہ واقعی اس کے کس کی ضرورت پیش آئی؟ ڈی این اے ٹیسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، ٹھیک ہے، اس نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا اس کو۔ تو یہ انڈیا جو پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اللہ کی پکڑ دی ایک جھلک دیکھ لے۔ آنے والے وقت کے اندر وہاں پر جو تحریک چل رہی ہے، کشمیری چلا رہے ہیں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، دیکھ لیا امریکہ نے اپنا حال، یہی کچھ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ افغانستان کی فتح کو ساری دنیا نے دیکھا اور تسلیم بھی کیا، اور امریکہ کا انجام بھی سب نے ملاحظہ کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتیں، سرفرازیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آخری گزارش ہے میری، گزشتہ جمعے میں نے آپ سب احباب کو الحمدللہ بتایا تھا کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے اس مرکز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا دین پڑھنے والے ہمارے معزز طلبہ مہمان وہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، جو 24 گھنٹے یہاں پر ماشاءاللہ قیام کیے ہوئے ہیں، رہتے ہیں یہیں پر، کھانا بھی ان کا یہیں پر، سونا بھی یہیں پر، تعلیم بھی حاصل کرنا، الحمدللہ 100 کے قریب طلبہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دین کی تعلیم مزید جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، جس میں ترجمہ، تفسیر، حدیث اور دیگر علوم اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور خوشی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ جو ان کے اساتذہ کرام ہیں وہ الحمدللہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ تو یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہے۔ تو ان کی کچھ ضروریات تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی ضروریات ہمارے اوپر بھی آ جائیں تو ہماری دوڑ لگ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں گزارش یہ ہے، پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کچھ الماریوں کی ضرورت ہے، تو وہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا۔ تو پچھلی بار جو ہمارے پاس یہاں پر جمع ہوئے وہ تھے 51,510 روپے، اور ایک الماری کی قیمت کتنی تھی؟ 25,000۔ اس کے اندر ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، اور ایک الماری ایک طالب علم نہیں 4 طالب علموں کے کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ سمجھ لو کہ 2 الماریوں کا بندوبست ہوا تھا۔ تو مجھے بات ساتھی کہتے ہوتے ہیں کہ 10 تاریخ دے اگے پیچھے اعلان کریا کرو، کیونکہ اس ویلے تعاون کرنا ذرا سوکھا ہوتا ہے نا جی، تنخواہ ملتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج کتنی تاریخ ہے؟ 10۔ 51,500 نکال دیں، 10 الماریوں کا 25,000 کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے جی؟ حساب کتاب کیا سارے ماہر ہیں ماشاءاللہ، 2.5 لاکھ روپیہ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپیہ بقایا ہے۔ تو اب آپ ذرا تھوڑا سا ایک دھکا لگا دیں، ہمت کر دیں۔ مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم آپ کو اس طرح تھوڑا سا زور دے کے اصرار کر کے توجہ دلاتے ہیں نا تو ہم ماشاءاللہ پورا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ بھی شاید اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا زور ادھروں بھی لگے تو اسی بھی لائیے،
اوپر والے حصے میں بچے تشریف فرما ہیں، تو جن بچوں کی اساتذہ کی ذمہ داری ہو فوراً سے دوسرے حصے میں خواتین ہیں. دیکھو میرے عزیزوں، یہی خرچ کیا ہوا کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تو ہم اپنی ضروریات یا اور معاشرے میں کتنی ساری چیزیں کہاں ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ طالب علم اپنے کپڑے رکھیں گے، اپنی کتابیں رکھیں گے، 24 گھنٹے کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے جمعے کو ہم نے وہ آپ کا 51,510 اور مزید اس میں شامل کر کے 1 لاکھ ایڈوانس میں ہم نے دے دیا تھا، اور آج شام تک انشاءاللہ وہ الماریاں آ جائیں گی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ باقی کا ہمارے اوپر قرض ہے، تو انشاءاللہ آپ نے یہ قرض آج ادا کر دینا ہے. کیوں جی؟ انج نہیں ہونا جی میں تسی کر دے پہ ہو. انشاءاللہ چند ایک ہی کہہ رہے ہیں، سارے کہیے انشاءاللہ. اب ذرا تھوڑی سی ہمت بھی کر دیں، دھکا لگا دیں تھوڑا سا. کوئی ایسے میرے خوش نصیب بھائی ماشاءاللہ، پچھلی بار میرے ایک بھائی آئے کہتے جی ایک الماری میری طرف سے، اور وہ شامل کر کے اتنا ہوا ہے. ویسے آپ دیکھ لیں کتنے تعجب کی بات ہے. کبھی ماشاءاللہ ایک اعلان کے اندر اتنا ماشاءاللہ ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ صورت بنتی ہے. تو ذرا تھوڑی سی ہمت کر لینا. کوئی ایسا میرا خوش نصیب بھائی، کوئی بزرگ جو یہ اعلان کر سکے کہ جی ایک الماری میری طرف سے، جی بسم اللہ، ہمت کر لیں. ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے تو ہم جماعت پھر کھڑی کریں. جی کوئی ایسا میرا خوش نصیب بھائی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. جی ایک ہو گئی ہے جی، یا یہ 2-3 ہو گئی ہیں نا جی، 7 باقی رہ گئی ہیں. جی بسم اللہ. چنگے بھلے بندیاں نے جناب ہاتھ تھلے رکھے ہیں، اللہ ہی خیر کرے. جی 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 ماشاءاللہ میرے بھائی نے تھوڑا جا رستہ کھولیا ہے. اور کوئی ساتھی، کوئی ایسا بھائی، ہاں جی کوئی خواتین کے حصے میں سے کسی کا کوئی پیغام ہو انشاءاللہ بعد میں پہنچ. اللہ آپ کو برکت دو. 1 ماشاءاللہ بارک اللہ فی گلوری. 5 ہو گئی ہیں جی، 5 ہوئی، 4 ہو گئی، 4. جی بسم اللہ. سوچی پہ آتے بندہ گیا. ہمت کرو جی، ہمت، اللہ آپ کو برکت دے. میں نے اتنی ماشاءاللہ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی. دیکھیں یہ بچے قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، 25,000 تو ہم ویسے ہی میں نے بتایا تھا نا کہ ادھر ادھر ہی نکل جاتا ہے، تو اللہ کے لیے نکالیں انشاءاللہ تعالیٰ مستقل کا. اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایک بیچ پڑھ کے جائے گا، اگلا آ جائے گا، وہ استعمال کریں گے. تو یہ دائمی طور پر، مستقل طور پر الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اس میں انہوں نے رکھنا کیا ہے؟ قرآن پاک، حدیث کی کتابیں. جی بسم اللہ. کر دے ہمت، اللہ علیہ ہو. 4 ہو گئی ہیں نا، چلو 7 تو پوری کر دیں. ہاں جی طارق بھائی نے ہاتھ تھلے رکھا ہوا ہے. جی اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے. قاری ابوبکر صاحب اوپر والے حصے میں میرا خیال ہے وہ ہمیں اوپر سے کوئی بتا دیں کہ کتنا اوپر کوئی کسی بھائی نے کوئی ماشاءاللہ ذمہ داری لی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. پہلی صاحب سے رانا صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ایک انشاءاللہ تعالیٰ رانا صاحب دیں گے جی. ہاں جی. اور 1-2 ہمارے ساتھی انہوں نے ماشاءاللہ کہا ہے جی کہ ہم نے قالین بچھانا ہے. چلو میں ان کا نام نہیں لیتا، میرے سامنے ہی ہیں. تو کوئی اور ایسے کوئی بھائی ماشاءاللہ جی کوئی عدی دے دیو جی. ہاں جی کی کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں کہ شاید تھوڑے لوگ اعلان ہو رہے ہیں. چلو جی 6 ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس کو پورا ہی کروا دے انشاءاللہ. کیونکہ میں بہت سارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں وہ پیچھے سے باہر سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور مجھے ان پر اعتماد ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پڑھا اسی رواں ہفتے میں نے. وہ کہتے ہیں بعض مجھے ساتھیوں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے کبھی سال میں 1 بار، ٹھیک، بعض سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. کہتے ہیں وہ جو سال بعد ملنے والے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ ہم سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ محبتیں دین کی خاطر ہے میرے عزیزو. ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ دعا کر دیں کہ اللہ کرے آج یہ پوری ہو جائیں. سارے دعا کر دیں، بچے بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. دعا کر دیں اللہ کرے آج یہ الماریاں ساری پوری ہو جائیں انشاءاللہ، تاکہ اگلے جمعے پھر ہمیں مزید اس کے حوالے سے توجہ نہ دلانی پڑے. جو ہمارا خاموش ہے اس حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور توجہ کریں. اللہ آپ سب کے رزق میں، جان مال میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.